آپ ایک دھاگا لیں موٹا، اس کو اکٹھا کریں، اس کو آگ لگائیں، فوراً جلے گا، کافی زیادہ روشنی پیدا ہوگی، پھر بجھ جائے گا۔ اسی دھاگے کو آپ موم میں ڈالیں، موم بتی بنائیں، اس کے بعد اس کو جلائیں، وہ تھوڑا تھوڑا جلے گا، تھوڑی روشنی دے گا، لیکن لمبے عرصے تک چلے گا۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے کھانے کے اندر فائبر نہیں ہے یا بہت کم ہے، اور ہمارے کھانے کے اندر میٹھی چیزیں زیادہ ہیں، مٹھائیاں وغیرہ، اور میدے سے بنی ہوئی چیزیں جیسے بیکری آئٹمز، وہ کھانے سے ہمارے خون کے اندر اچانک بہت زیادہ گلوکوز آتا ہے۔ جیسے دھاگا جلانے سے اچانک بہت زیادہ روشنی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اچانک بہت زیادہ گلوکوز ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں بلڈ شوگر سپائک یا گلوکوز سپائک۔ اب اس گلوکوز کو مینیج کرنے کے لیے ہماری باڈی میں بہت زیادہ انسولین سکریٹ ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے، جس کو بولتے ہیں انسولین سپائک۔ یہ دونوں چیزیں گلوکوز سپائک اور انسولین سپائک یہ بہت خطرناک ہیں ہماری باڈی کے لیے، کیونکہ اس سے شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جن کو شوگر کی بیماری ہے ان کی بیماری اور خراب ہوتی ہے، اس سے موٹاپا ہوتا ہے، ہماری باڈی فیٹ سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ نقصانات ہیں اس کے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہی ہے کہ دھاگے کو جیسے موم میں ڈال کر موم بتی بنا دیا، کہ ہم اپنے کھانے کے اندر فائبر ایڈ کریں، فائبر ساتھ کھائیں۔ فائبر ہمارے ہاضمے کے نظام میں جا کر ان چیزوں سے جتنا گلوکوز ریلیز ہونا تھا ان کو پکڑ لیتا ہے، اور گلوکوز کو آہستہ آہستہ ریلیز کرتا ہے۔ جیسے دھاگے کے اوپر موم لگانے سے موم نے دھاگے کو اچانک نہیں جلنے دیا، آہستہ آہستہ جلنے دیا اور لمبے عرصے تک جلنے دیا۔ اسی طرح فائبر گلوکوز کو تھوڑا تھوڑا ریلیز کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہمارے خون میں شامل ہونے دیتا ہے، لیکن لمبے عرصے تک یہ چلتا ہے۔ تو یہ جو تھوڑا تھوڑا گلوکوز ہمارے خون میں آئے گا، تھوڑی تھوڑی انسولین ہمارا جسم بنائے گا، خارج کرے گا، تو ساتھ ساتھ اس کو مینیج کرتا رہے گا۔ بہت زیادہ نہ گلوکوز سپائک آئے گی، نہ انسولین سپائک آئے گی۔